کیا ہے جی؟ دیکھ لو کیا ہے. واہ جی واہ, نمی فوٹو کھچوائی ہے میرے بھائی نے. میرا خیال ہے پاسپورٹ کے لیے کھچوائی. چلیں اگر یہ فوٹو تم پاسپورٹ پہ لگوا لو نا, تمہارا ہر جگہ کا ویزا لگ سکتا ہے, حتیٰ کہ شیخو پورے کا بھی. کوئی اور بات رہتی ہے؟ نہیں کیا ہے ویسے یہ؟ کھلونا ہے اور کیا ہے. اچھا 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 اچھا, وہ بابی نے ساتھ دے دیا ہوگا نا, رویا نہ کرو ادھر, یہ ساتھ لے جاؤ کھیل کھیل. اسے پتا ہے کہ ایک بھالو پہلے سے وہاں موجود ہے. سر یہ ہے کہ اور کس لیے لے آئے ہیں؟ میں ابھی پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو چینل کے گیٹ پہ ایک دکاندار کھڑا تھا, بیچارہ کوئی درد دل رکھنے والا شخص تھا, تو اس نے مجھے یہ کھلونا دیا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو آپ چلا کے دیکھیں. نہیں اس نے کہا ہے کہ آپ اس کو چلا کے دیکھیں. باقاعدہ ایک ڈانسنگ بیئر ہے جو جب گانا گاتا ہے اور ڈانس کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی تصاویر جو ہیں وہ سکرول کر رہی ہیں. تو اس نے میری توجہ دلائی ہے کہ جی کیا اس ملک میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی قانون ایسا نہیں ہے, کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کھلونے امپورٹ کرتے ہیں یا جو مقامی طور پر کھلونے تیار کیے جاتے ہیں ان کی سکریننگ کی جائے, ان کی مانیٹرنگ کی جائے, جانچ پڑتال کی جائے کہ کیا یہ جو کھلونے ہیں یہ ہمارے بچوں کے کھیلنے کے قابل ہیں, ان میں کسی طرح کے رجحانات کو فروغ دینے کا باعث تو نہیں بن رہے. اور میں یہ دیکھ کے خود حیران رہ گیا ہوں, انتہائی افسوسناک. مگر اس کی یہ جو پیکنگ ہے اور یہ جو چھپوائی ہے اوپر کی, یہ لوکل تو نہیں لگ رہا مجھے. ہاں امپورٹڈ ہے اور ظاہر ہے بڑی تعداد میں یہ امپورٹ کیا گیا ہے کھلونا, اور اویلیبل ہے بازاروں میں, اور کسی کو ہوش تک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یار اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, یہ عجیب بات بتا رہے ہو کہ بیئر ہے, بھالو ہے بنا ہوا اور اس کے پیٹ کے اندر وہ تصویریں چلتی ہیں. پتہ نہیں یہ جس شخص نے امپورٹ کیا ہے یا جو اس کو تیار کرنے والے ہیں ان کی نیت کیا ہے, انہوں نے دانستہ طور پر اس طرح کیا ہے, شرارتاً کیا ہے یا لا علمی میں کیا ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ اصل میں جو زندہ معاشرے ہوا کرتے ہیں, جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, وہ بچوں کے کھلونوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, کیونکہ بچوں کے کھلونے ہی وہ ایک ٹول ہوا کرتے ہیں جو بچوں کی ذہن سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہاں یار, یہ صرف یہی نہیں, اور بڑے بڑے عجیب کھلونے ادھر آنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں, اور وہ باہر سے ہی آتے ہیں, باہر کے ملکوں سے لوگ لے آتے ہیں جی ادھر بیچنے کے لیے. ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا خرید کے لے کے آ رہے ہیں, اس سے بچے کی کیا تربیت ہوگی. یا واقعی تمہارے والی بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. یار تم ان کو تو چھوڑو نا, یہ بچوں کے لیے شروں والی بندوق لے کے آتے ہیں. وہ ایک اور بھی ہے, لوہے کا شرہ تو چلو ہو گیا, وہ تو ہے ہی بڑا خطرناک. ایک پلاسٹک کی گولی سی بھی پستول میں پڑتی ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں چڑی ہوئی ہے, وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور اس کی اتنی زبردست چوٹ لگتی ہے, وہ بہت تیز لگتی ہے گولی کی طرح, وہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے, کسی کے منہ پہ لگ جائے نزدیک سے. نہیں, جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں میں اگر آپ بالکل چھوٹی ایج کے بچوں کے ہاتھوں میں اس طرح کی گنز تھما دیتے ہیں تو اس طرح وہ شروع میں ہی پرتشدد رجحانات کا شکار ہو سکتے ہیں. اور کئی ایک ملکوں میں ان یہ جو ٹوائے گنز ہیں ان پر پابندی ہے, وہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے بندوق آپ کھلونے کے طور پر نہیں بنا سکتے. اور یار وہی ملک تو ہمارے بچوں کی تربیت کا بیڑا غرق کرنے میں پیش ہے. پتہ نہیں کیا کیا فلموں میں وہ بنتے ہیں, جو 007 اور وہ اڑنے والے پتہ نہیں کون کون, ان کے لباس ادھر بک رہے ہیں, بچے وہ پہن کے بھاگتے پھر رہے ہیں. لیکن یار وہ اپنے بچوں کی تربیت اور جو ان میں رجحانات فروغ پاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں. یہ تو ہم سوئی ہوئی قوم ہے نا, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں. کبھی آپ ایمانداری سے دیکھو اپنے ارد گرد جو بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, جو یا کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں, کبھی ان کا سٹف دیکھیں کہ اس میں کیا دکھایا جاتا ہے. میں ابھی اگلے روز ایک کمپیوٹر گیم دیکھ رہا تھا جس میں باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف, یعنی مسلمانوں کو ویلن کے طور پہ دکھایا گیا ہے, اور بچوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو مارنا ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کیا چیز کھیلنے کے لیے تھما رہے ہیں. چیک کرنا چاہیے نا, بچوں کو کھلونا لا کے دیتے ہیں, پہلے اسے دیکھے تو صحیح یہ ہے کیا. میں تو کبھی اپنے بچوں کو کوئی چیز لا کے دیتا ہوں نا, میں تو اتنی دیر اسے پہلے چیک کرتا ہوں کہ اکثر میرے ہاتھوں میں ہی وہ خراب ہو جاتا ہے. یار یہ جو بچیوں کے لیے, تھیوں بہنوں کے لیے جو کھلونے آتے ہیں مارکیٹوں میں, وہی بے حیائی ہے, اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا کھلونا جو ہے وہ بچوں کو دینا چاہیے یا نہیں. یہ باربی ڈالز جو تم کہہ رہے ہو, پوری دنیا میں مخالفت چل رہی ہے, عجیب عجیب فیشن کی وہ بنائی ہوئی گڈیاں ہیں, اور وہ اتنا ادھر رواج ہے ان کا, وہ بچیوں کو لا گئی وہ دیتے ہیں جی باربی ڈال لے آئے. بہودگی کا دوسرا نام باربی ڈالز ہے. پوری دنیا میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے. باقاعدہ ویب سائٹس پہ جائیں تو کئی نئی سائٹس ہیں اس کے خلاف,
एंटी बारबी डॉल साइट्स है, हमारे यहाँ देख लो उसकी किस कदर पजीराई है, इतनी महंगी वो मिलती है, और उसके पीछे हम ये देखते तक नहीं है कि हमारे बच्चों के अखलाक पर वो किस तरह के असरात मुरतब करती हैं। इस तरह के खिलौने कोई भी हो, बारबी डॉल्स हो या वायलेंट किस्म के जो खिलौने हैं, वो हमारे बच्चों की तरबियत साजी के अमल में किस कदर रुकावट या उनको डिट्रैक्ट करते हैं, हम कभी ये सोचने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। हाँ जी, कई खिलौने यार बुजुर्गों की बेइज्जती तक करा देते हैं। मैं महल्ले में एक दिन खड़ा था, जुम्मे का दिन था, मैं बुलियान और धोती बांध के मैं मसवाक कर रहा था। वो मेरे पास एक बच्चा आके कहता, आइए जी अंकल आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आपके लिए आप बूढ़े गिफ्ट भेजा है। अच्छा। वो डब्बी सी थी गोल्डन सी, मैंने सोचा यार को अच्छी सी खूबसूरत चीज होगी। मैंने बड़ी खुशी से ऐसे खोला तो बीच में से सांप मेरी नासों में बढ़ गया। तुम यकीन करो मैंने तुम्हारी परजाई को इतनी ऊंची आवाज दी है ना, तो मैंने कभी उनको उनके सामने नहीं ऐसे बुलाया, गली में खड़े होकर मैंने ऊंची आवाज दी। वो मुंह से जैसे नहीं निकल जाता हाय अम्मी जी, ये तो नहीं मैंने कहा हाय दमदमे की अम्मी, क्योंकि उसे पता है कि मैं सांप से बहुत डरता हूँ। वाकई इस ज़माने में जाती सतह पर भी हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हुकूमती सतह पर भी बच्चों के जो खिलौने हैं उनकी मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग का कोई एहतमाम होना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। इसकी वजारत बनानी चाहिए जी, वजीर लूडो ताश व खिलौना जात।